ذات دیکھ کر شادی کرنے والے خون کی بوتل کسی سے بھی لے لیتے ہیں۔ جس نے تجھے تیرے عیب بتائے، اگر تجھے عقل ہو تو اس نے تجھ پر احسان کیا۔ مال کو جمع کرتے جاؤ، بانٹنا نہیں، کیونکہ تمہارے مرنے کے بعد یہ خود بخود بانٹ لیا جائے گا۔ تعلقات اور رشتے فرصت کے نہیں بلکہ عزت کے محتاج ہوتے ہیں۔ انہیں جتنی عزت دی جائے یہ اتنے گہرے ہوتے ہیں۔ اچھائی کے لیے لازمی نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کرتے جاؤ، اچھائی تو یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ برا نہ کرو۔ زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں کہ جب بھی لگتی ہیں کسی کی اصلیت دکھاتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سکھاتی ہیں۔ جو چیز اختیار سے باہر ہو اس کا فیصلہ وقت پر چھوڑ دو۔ جب تک تم اپنی قدر خود نہیں جانو گے تب تک کوئی تمہاری قدر نہیں کرے گا۔ ضمیر کی عدالت میں جاتے رہا کرو، کیونکہ وہاں کے فیصلے سچے ہوتے ہیں۔ غلاموں سے سب سے پہلے تعلیم چھینی جاتی ہے، کیونکہ آزادی حاصل کرنے کی خواہش کو چنگاری علم ہی دیتا ہے۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، لیکن اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل کام ہے۔ کامیابیوں کے محل قربانیوں کی بنیادوں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم تو ایسے مسلمان ہیں جو بیٹی کا نکاح خود نہیں پڑھا سکتے اور باپ کا جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتے، مگر صبح و شام برا بھلا علماء کو کہتے ہیں۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ گھڑی کو ٹائم دیکھنے کے لیے مت دیکھیے، یہ دیکھیے کہ یہ کیا کام کرتی ہے، جیسے اس کی سوئیاں ہمیشہ چلتی رہتی ہیں۔ آپ بھی زندگی میں ایسے چلتے رہیے۔ جب اپنوں میں غدار، مکار اور منافق پیدا ہو جائے تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ تعلق کو مسلسل آزمانے سے تعلقات میں عیب نکل ہی آتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی انسان عیبوں سے خالی نہیں ہے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی ہی زیادہ اذیت میں رہو گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا اپنے آپ کو مصروف کر لو۔ باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتے مر جاتے ہیں، اور اگر دل میں رکھ لی جائے تو انسان خود مر جاتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایک ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کر لوگوں کا خوف دل و دماغ پر غالب کر دیتی ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، جب سمجھ آنے لگتی ہے تب دنیا میں رہنے کا وقت کم رہ جاتا ہے۔ تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے، لیکن تم اپنی عادات بدل سکتے ہو، اور تمہاری عادات ہی تمہارا مستقبل بدلتی ہے۔ ایسے مکار اور فسادی شخص سے محتاط رہو جو کسی کے پاس بیٹھے تو غیر موجود شخص کی برائی کرے اور اپنے آپ کو نیک ثابت کرے۔ دوبارہ گرم کی ہوئی چائے اور سمجھوتا کیا ہوا رشتہ دونوں میں پہلے جیسی مٹھاس اور ذائقہ نہیں رہتا۔ معافی مانگ لینے سے یہ کبھی ثابت نہیں ہوتا کہ ہم غلط ہیں۔
اور دوسرا ٹھیک ہے۔ معافی کا تو اصل مطلب یہ ہے کہ ہم میں رشتہ نبھانے کی قابلیت دوسرے سے زیادہ ہے۔ اگر کسی شخص سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس سے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے وقت میں بدل جاتے ہیں اور کچھ برا وقت ہی بدل دیتے ہیں۔ نفرتوں، دھوکوں اور سازشوں کے ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ محبتوں اور خلوص پر بڑی مشکل سے یقین آتا ہے۔ الفاظ پرندوں کی طرح ہوتے ہیں جو اونچی اڑان بھی دے سکتے ہیں اور نیچے بھی گرا سکتے ہیں۔ کون سے الفاظ کہاں استعمال کرنے ہیں، کیسے استعمال کرنے ہیں، کس طرح استعمال کرنے ہیں اور کیوں کرنے ہیں اور کس کے لیے کرنے ہیں، ان کا چناؤ سوچ سمجھ کر کرنا پڑتا ہے۔ اپنی آواز کو بلند نہ کرو بلکہ دانائی اور دلیل کو بلند کرو، کیونکہ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ غیر ملک سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے محلے کی مسجد تک بھی جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنی مفلسی اور فقیری کا اظہار کرتا ہے، در حقیقت وہ اپنے آپ کو خود ہی رسوا کرتا ہے۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کے خواہش مند تھے۔ آنسو کمال کی چیز ہوتے ہیں، دیکھنے میں بہت شفاف نظر آتے ہیں، حالانکہ کتنا میل، کتنا کھوٹ اور کتنا پچھتاوا اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہے ہوتے ہیں۔ وفادار انسان پانی کے کنارے پر موجود اس گھاس کی طرح ہوتا ہے جو تھامنے پر یا تو ڈوبنے والے کو بچا لیتی ہے یا اکھڑ کر خود بھی اس کے ساتھ ڈوب جاتی ہے۔ اگر کردار اچھا ہو تو لوگ راستہ پوچھ کر بھی قبر تک پہنچ جاتے ہیں۔ آپ نے کیا صحیح کیا یہ کوئی یاد نہیں رکھتا، آپ نے کیا غلط کیا یہ سبھی یاد رکھتے ہیں۔ ساری زندگی اسی فکر میں گزر جاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آخر میں لوگ صرف اتنا ہی کہتے ہیں کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔